Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 775. Ya Ali Madad, 29th of June 1998. My was in Willowdale Jamaat Khana of Toronto on the subject of ethics of Islam according to Maulana Hazar Imam. Ya Ali Madad. سب سے پہلی مبارکباد اس نوے جماعت خانے کی جو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے آج. دل تو بہت چاہتا ہے آپ کے ساتھ خوب باتیں کروں، لیکن وقت نہیں ہے اتنا. 40ویں حضر امام کی برس کی امامت ڈے کی جو توفیق برکتیں اور مبارکیں ہیں، آج 29 دن ہو گئے. کینیڈا خوش نصیب ہے کہ کینیڈا نے یہ 40 دن کا ایک ستارہ شکر گزاری کا کیا. باقی کسی اور جگہ یہ بات نہیں بنی کہ 40 دن تک امام کی شکر گزاری کرے. کینیڈا کی جماعت خوش نصیب ہے. دن اگے کرو دھرم سو دھندا رے بھائی، دن اگے کرو دھرم سو دھندا، سانجھ پڑے تھئی رہو صاحب جینا بندار بھائی، سانجھ پڑے تھئی رہو صاحب جینا بندار. مولانا حضر امام پر صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. مومنو، ٹاپک میرا تینوں جماعت خانوں کے اندر ایک ہی ہے، لیکن یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ اس میں 100 واضح سما جانے. یہ ایک سبجیکٹ میں ایتھکس آف اسلام. ہمارا مولا بہت دفعہ ہمیں یہ بات سنا چکا ہے کہ ایتھکس آف اسلام کے اوپر عمل کرو. ہر زمانے کے اندر ہر امام نے، ہر پیر نے، ہر نبی نے اس بات کے اوپر بڑا زور دیا ہے. اور اس میں بات یہ ہے کہ ہر امام نے جو کہا خلاصہ کر کے کہا، جھوٹ نہ بولو، دغا فریب نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کے اوپر تہمت مت باندھو. تہمت کہتے ہیں کسی کے اوپر بلیم کرنا، کسی کو ایکیوز کرنا، کسی کو کوئی بھی وجہ کے بغیر. حسد نہ کرو. انسانی لائف میں وہ تمام خرابیاں جو انسان کی روح کو خراب کر دیتی ہیں، مذہب نے ان کو منع کیا ہے. ایتھکس آف اسلام کے اندر میں نے گئی کال اور شکروار کو 2 جگہ میں نے ذکر کیا ہے کہ انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے نبیوں نے انسان کو ایتھکس سکھائی. ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے اندر 73 سیکشنز ہیں کہ یہ تمام کے تمام 73 سیکٹس انکلوڈنگ اسماعیلیزم
ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں، قرآن شریف کو مانتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں ہم ان کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ میں بہت بڑی ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتا کیونکہ کلاس نہیں کرتا، میں واعظ کر رہا ہوں۔ اگر کلاس ہوتی تو میں کہتا کہ ہر زمانے کے اندر خدا تعالی نے اپنے صحیفے یعنی کہ بکس، اسکرپچرز بھیجے۔ more than 50,000 years ago وید اترے ہندوستان کے اندر۔ ہمارے میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو جس طرح پاکستان میں کچھ بھی خرابی ہو جائے تو وہ انڈیا کا نام دیتے ہیں، اور انڈیا میں کچھ بھی خرابی ہو گئے تو پاکستانیوں کا نام دیتے ہیں، بڑا پوچھتے ہیں کیا خدا ہندوؤں کا نہیں؟ اگر ہندوؤں کے اندر خدا تعالیٰ نے کوئی اسکرپچر بھیجا ہے یا پیغمبر بھیجے ہیں تو کیا وہ ہمارے دشمن ہیں؟ خدا نے کہا ہے 1,24,000 124,000 پروفٹس دنیا میں آئے۔ ان 124,000 پروفٹس میں سے دنیا کے تمام علاقے میں ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے میں نے کوئی بھی نیشن باقی نہیں رکھی کہ جس کے اندر میں نے اپنی گائیڈنس نہیں بھیجی یا میں نے اپنے پروفٹس نہیں بھیجے۔ ایوری نیشن، ایوری کنٹری، ایوری نیشن۔ ٹائم کی وجہ سے، ہسٹری کی وجہ سے ہم نہیں جانتے کہ آج سے 1,00,000 برس پہلے میکسیکو کے اندر بھی کوئی پروفٹس آئے تھے۔ 124,000 میں سے we only know something about the names and their lives of 96 prophets. 96 prophets 96 prophets ہیں کہ جن کا ہم نام لے سکتے ہیں چاروں کتابوں میں۔ تو خدا تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر قوم کے اوپر اپنی ہدایت بھیجی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، جب آپ ظاہر ہوئے تو اس وقت عربوں کی جو حالت تھی وہ دنیا کے اندر وائلڈ اینیمل سے بھی خراب تھی۔ کل میں نے کہا کہ ڈارکسٹ پیریڈ آف ہیومینٹی was prevailing at that time when Prophet Muhammad declared his ministry. ایسے لوگوں کے اندر، جانور جیسے لوگوں کے اندر محض کھانا پینا جانتے تھے۔ رسول پاک نے آنکھیں کھولی، ان کو ٹیم کیا اور تقریباً 23 ایئرس کے اندر، بلکہ سچ پوچھو تو 10 برس کے اندر، کیونکہ پہلے 11 سال جو تھے، 12 سال، اس کے اندر تو نبی کو بڑے دکھ اٹھانے پڑے اور اپنی منسٹری کو مضبوط کرتے رہے۔ 23 ایئرس ٹوٹل نبی نے اپنی نبوت دنیا کے اندر ظاہر کی، لیکن یہ لوگ چونکہ کارن کے ایمان ان کے دل میں پیدا ہو گیا تو ایمان کی روشنی میں جو اندھیرا تھا دور ہو گیا۔ کل میں نے اس بات کے اوپر ذکر کیا کہ جو ایمان ہے وہ حقیقت میں سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ ایمان انسان کو اوبیڈینٹ بناتا ہے مولا کا۔ ایمان انسان کو بدیوں سے بچنے کی طاقت دیتا ہے۔ تو رسول اکرم نے ان کو جو سکھایا اس کا نام ہے ایتھکس آف اسلام۔ حضور فرمایا، پہلے تو یہ بات تھی کہ عرب لوگ بچی پیدا ہو گئے لڑکی تو اس کو اسی وقت لے کے زمین میں دفن کر دیتے تھے
کیوں دفن کرتے تھے؟ کہ یہ بڑی ہو کے کسی کی وائف بنے گی تو اس کے سامنے ہمارا سر نیچا ہو جائے گا۔ اس بڑائی کی خاطر وہ اپنی اولاد مار ڈالتے تھے۔ قرآن شریف کے حساب سے رسول اللہ نے کہا کسی کو مارو مت، قتل مت کرو، خون مت بہاؤ، کسی کا مال مت اٹھاؤ، کسی کا حق مت کھاؤ۔ اب اس ایتھکس کے ساتھ ساتھ کیریکٹر بلڈ ہوا، مگر اس کے اندر پھر تھوڑی پالش چاہیے، گڈ مینرز، گڈ بیہیویئر، گڈ ایٹیکیٹ، یہ ایتھکس کے اندر ہے۔ ایتھکس کے اندر انسان کو انسان بنانے کی طاقت ہے۔ ہمارے پرانے امام جتنے بھی تھے، پیروں نے، اماموں نے ہم کو ایک ایک چیز کا نام بتا بتا کے کہا، ڈونٹ ڈو دس، ڈو دس۔ مولانا حضرت امام بامبے گئے 1973 کا جوائنٹ منڈلیوں کے فرمان ہیں، ٹائم نہیں تھا مولا کے پاس سب مہمانیاں الگ الگ قبول کرنے کی۔ مولا نے فرمایا جتنی بھی تمہاری منڈلیاں ہیں سب کی میں ایک مہمانی قبول کروں گا۔ تو وہ جوائنٹ مہمانی کے اندر جو فرمانے کبھی کبھی ہم پڑھتے ہیں، حضرت امام فرماتے ہیں in our faith there are certain things you are told not to do and certain things you are told to do۔ اگر انسان اپنی مرضی سے چلتا ہے اور اس کا کوئی گرو مرشد نہیں تو یہ اسٹریٹ کے کتے جو ہیں نا ان کا بھی کوئی مالک نہیں ہے۔ وہ کتا کا جس کا کوئی مالک ہے وہ ڈسپلن والا اور آرڈرلی ہے۔ جنگل کے یہ جانور جو ہیں وہ بالکل آزاد ہیں، انڈیویجول ہیں، کسی کی مرضی سے نہیں چلتے، اپنی مرضی سے چلتے ہیں۔ مگر جس کا کوئی مالک یا ٹرینر ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ڈسپلن پیدا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ٹی وی کے اوپر وائلڈ لائف کے پروگرامز آتے ہیں۔ ٹی وی کے اندر مجھے دو ہی چیزوں کا انٹرسٹ ہے، نیوز کا اور یہ وائلڈ جانوروں کی فلم دیکھنے کا۔ جب میں ان کو دیکھتا ہوں میں خدا کو یاد کرتا ہوں کہ ان جانوروں کے اندر خدا نے کیا نیچر بنائی ہے۔ ایک دفعہ پولر بیئر کا پروگرام تھا، چبی جیسا پولر بیئر، سارا وائٹ، اس کے ناخن وغیرہ چھپے ہوئے ہیں۔ خدا کو کہا کیسی چیز بنائی ہے، لمبا سا منہ ہے۔ پروگرام میں ایک پولر بیئر فیمیل اپنے چھوٹے بچے کو اس نے اناؤنس کیا کہ یہ 2 مہینے کا بچہ ہے۔ وہ بچہ ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، ماں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ اب ماں اس کو طرح طرح کی چیزیں سکھاتی ہے۔ ایک جگہ پانی تھا تو ماں کھڑی ہو گئی اور یہ پانی میں کود پڑا، وہ دیکھتی رہی۔ وہ باہر نکلنے کی ٹرائی کرتا ہے، پھسل جاتا ہے، بہت کوشش کی، پھسلتا رہا۔ اب ماں نے دیکھا یہ تھک گیا ہے، نیچے جھک کے اپنا ہاتھ اس کے نیچے رکھا اور اس کو باہر نکالا۔ میں رو پڑا۔ کیوں رو گیا؟ وہ تو میرا کوئی سگے نہیں تھے۔ میں رویا اس کے رحمت کے اوپر کہ جانور کی ماں کا بھی خدا کے ساتھ یہ سبند ہے کہ خدا کی جو ممتا ہے وہ اس نے جانوروں میں بھی ڈالی ہے۔ کوئی بھی جانور دیکھ لو، فیمیل اپنے بچے کو کس طرح سے پالتی ہے، کتنا پیار ہے۔ یہ پیار اس کا نہیں ہے، یہ پیار خدا نے اس کو دیا ہے۔ خدا کی خدائی ہماری زندگی کا ایک اہم بھاگ ہے، اس لیے کہ ہم اس کی خدائی میں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہم اس کی خدائی میں پیدا ہوئے ہیں، اس کی خدائی میں مریں گے، اور اگر ادھر ادھر کہیں بھی گھومتے ہیں تو اس کی خدائی میں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، نصیب دار ہیں کہ جو خدا کی ہستی کو مانتے ہیں کہ there is God، اور حقیقت میں خدا ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا
اور اس کی بھلائی کے لیے اس نے ٹیچر ساتھ بھیجے، کتابیں بھی دی، ٹیچر بھی دیے۔ کتاب ٹیچر کے بغیر نہیں سکھا سکتی، لیکن ٹیچر کتاب کا محتاج نہیں ہے، اس کو کتاب کی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی خدا نے کتابیں اس لیے اتاری تاکہ وہ لوگ کہ جو خدا کے لیے سوچنے والے ہیں، جن کو ہم عربی زبان کے اندر عارف کہتے ہیں، وہ لوگ کہ جو مذہب کی فلسفی کو جانتے ہیں، وہ لوگ کہ خدا کی خدائی کے اوپر سوچتے ہیں، وہ لوگ کہ جو اس کی چیزیں بنائی ہوئی کو سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے تم دیکھو ادھر ادھر، تمہیں کوئی فلا نظر آتا ہے، میری خدائی میں تمہیں کوئی انپ نظر آتی ہے؟ آرام سے بیٹھتے، جس طرح پرانے فلسفر تھے، نیوٹن بیٹھا درخت کے نیچے سوچ رہا ہے، ایک ایپل گر گیا، فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہ ایپل گرا ہے نیچے، اوپر کیوں نہیں گیا؟ سوچتے سوچتے وہ پتھر لے کے پھر اوپر پھینکا، وہ نیچے آ گیا۔ ایک کرتب کیا، ڈیسیژن لیا کہ زمین میں کوئی ایسی طاقت ہے کہ جو ان چیزوں کو کھینچ لیتی ہے، اور زمین کی جو گریویٹی تھی یہاں اس کی سمجھ میں آئی۔ وہ لوگ کہ جو فلسفر ہیں، تھنکرز ہیں، وہ خدا کی خدائی کے لیے سوچتے رہتے ہیں اور اس میں سے انہیں گائیڈنس ملتی ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے انسان کو بنا کے ٹیچرز بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، اور زمانے کے حساب سے ان نبیوں نے اپنی امت کو چیزیں فرمائیں۔ جیسے میں نے آپ کو بات کی، رسول اکرم فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ پریم رکھو، کیونکہ دکھ سکھ کے وقت سب سے پہلے پڑوسی تمہاری مدد کرے گا۔ اسلام نے اپنے نیبر کے لیے بہت فرمان کیے ہیں۔ رسول کہنے لگے مجھے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے اتنے فرمان کیے خدا نے کہ مجھے ایسا لگا شاید خدا کسی دن کہہ دے گے کہ اپنے وارثے میں بھی اس کو حق دینا، جو کہ ایسا ہوا نہیں۔ خدا کہتا ہے تم کھانا کھا رہے ہو مزے سے اور پڑوسی بھوکا سویا ہے تو تمہارا رزق گھٹ جائے گا، قیامت کے دن تم کو اس کا اکاؤنٹ لینا پڑے گا کہ تو کھا رہا ہے اور تیرا پڑوسی، اس کا کوئی حق نہیں، اس کو بھی کھانا چاہیے، آدھی تم کھاؤ آدھی اسے دو۔ اسلام نے ہمیں ایسی ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ جو کہ دوسرے دنیا کے مذہبوں کے اندر بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اسلام ایک اعلیٰ قسم کا مذہب ہے۔ انسان کو حقیقت میں انسان بناتا ہے، بلکہ اس کی لیول کو اونچا کر کے ایلیویٹ کرتا ہے، فرشتے تک پہنچاتا ہے۔ اسلام اس جیسا مذہب دنیا میں کوئی نہیں۔ اسلام نے ہمیں انسان بنا دیا، ہمارے اندر سچائی پیدا کر دی، مسلمان سچا مسلمان۔ اور الحمدللہ اسلام کے 73 سیکٹس میں سب سے اعلیٰ اور اتم سیکٹ ہمارا ہے، اسماعیلی سیکٹ، کہ جس کے اندر اللہ کا نور موجود بیٹھا ہے اور کہیں نہیں۔ ایک دفعہ میں ابھی مینر کی بات کر رہا ہوں، مولانا سلطان محمد شاہ کے حضور میں ایک فیملی میں جھگڑا تھا، باپ گزر گیا تھا، دو بھائی لڑتے تھے، مولا کے پاس لے کے آئے تو ایک بھائی کہتا ہے خداوند یہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی دوسرے بھائی کے اوپر اس نے کہا۔ سلطان محمد شاہ کہنے لگے ایسا مت بولو یہ جھوٹ بولتا ہے، ایسا بولو یہ سچ نہیں بولتا۔ کتنی اچھی بات ہے، یعنی ہر وقت ہمیں پازیٹیو تھنکنگ میں رہنا چاہیے۔ جھوٹ ہے وہ نیگیٹو، سچ ہے وہ پازیٹیو چیز ہے۔ مولا کہتے ہیں ایسا مت کہو کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، ایسا بولو سچ نہیں بولتا۔
یہ مینرز میں آتا ہے. انسانیت رسول اللہ نے جتنی سکھائی کسی نے نہیں سکھائی. آپ ہسٹری اگر پڑھو تو عورتوں کو ایمانسیپیٹ کرنے والا محمد رسول اللہ ہے. اس نے جو عورتوں کے لیے بات کہی کہ عورت غلام تھی، جس طرح گائے بکریاں خریدتے ہیں ایسا عورتیں خریدی جاتی تھی اور وہ غلام بن کے، سلیو بن کے ساری زندگی گزارتی تھی. وہ اس جکڑ میں سے نکل نہیں سکتی تھی، بھاگ نہیں سکتی تھی. اگر کوئی بھی غلام میل یا فیمیل اگر بھاگ جاتے تھے تو اس کو مار ڈالتے تھے. ایسی کنڈیشنز کے اندر رسول اکرم نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل تھا. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت، چھوٹی عمر میں ماں گزر گئی، بی بی خدیجہ گزر گئی، بی بی فاطمہ چھوٹی تھی، لیکن رسول اس کو اتنا پیار کرتے تھے. یہ اسی نیشن کے اندر پیدا ہوئے محمد مصطفیٰ کہ جو نیشن اپنی پیدا ہوئی لڑکی کو امیڈیٹلی ود ان آورز وہ جیتی لڑکی کو دفن کر دیتے تھے، بری کر دیتے تھے. اس ماحول کے اندر، ان لوگوں کے اندر ایک بیٹی رسول نے پالی اپنی، اور اس کو اتنا پیار کرتے تھے کہ ہسٹری اس کے لیے بھری ہوئی ہے. جبھی بھی حضرت بی بی فاطمہ نبی کریم کہیں بیٹھے ہوں اور بی بی فاطمہ آئیں تو رسول اکرم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، بی بی فاطمہ کو ہگ کرتے تھے، چومتے تھے، اور پھر اپنی بیٹھی ہوئی جگہ کے اوپر وہ تھوڑا سا وہ گادلی جیسا کارپیٹ جیسا رکھتے تھے تو نبی تھوڑا ہٹ جاتے تھے اور آدھی جگہ پہ بی بی فاطمہ کو بٹھانے اور آدھی جگہ پہ پھر خود بیٹھے. بیٹی کی عزت، عورت کی عزت. بی بی خدیجہ، آپ نے اس کے ساتھ جب شادی کی، بی بی خدیجہ 2 دفعہ ویڈو ہو چکی تھی اور رسول اکرم 25 برس کے جوان تھے، کنوارے تھے. بی بی خدیجہ 40 برس کی تھی، اور جب شادی ہوئی بی بی خدیجہ کے ساتھ تو اس کو اس طرح رکھا کہ جیسے گلاب کا پھول اٹھایا ہوتا ہے. عورت کی عزت، عورت کا مان مرتبہ. اور پھر عورتوں کو یہ بھی کہا گیا کہ تمہاری جو عصمت ہے، تمہاری چیسٹیٹی ہے، وہ تمہارے ایمان کا بھاگ ہے. مردوں کو کہا، عورتوں کو بھی کہا. تمہاری چیسٹیٹی، تمہارا کنوارا پن تمہارے ایمان کا بھاگ ہے. وہ اسی کے لیے ہے کہ جس کے ساتھ تم شادی کرو اس پہ، تمہاری چیسٹیٹی پہ اور کسی کا حق نہیں. کمپیئر کرو رسول اکرم کا یہ ایتھک اور آج کی دنیا کے اندر کہ عورت آدھی ننگی ہو گئی ہے. سوری فار دس، میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اچھی طرح سے آپ کے دماغ میں اتر جائے اس لیے میں کہتا ہوں عورت آدھی ننگی ہو گئی ہے. اس کی چیسٹیٹی نہیں رہی. میں جنرل دنیا کی حالت کے بیان کر رہا ہوں. ہمارے گنانوں میں اس قسم کے بڑے اشارے ہیں. شکر ناری لجا لطف ہے. ایسے ایسے پیروں نے اندر کلام لکھی کہ کلیجے میں اتر جائے. شکر ناری یعنی پاک پوتر عورت لاج چھوڑ گئی. وہ زمانہ آج چل رہا ہے. عورت کے کیریکٹر کے اوپر مردوں کی نظر پڑتی ہے، بدیاں برائیاں سوچتی ہیں، نظریں بد ہوتی ہیں، ریپ ہوتے ہیں، اغوا ہوتے ہیں، زنا ہوتا ہے، بدیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں. ہمارا مذہب یہ نہیں ہے. ہم یہاں آج کینیڈا میں ہیں، آپ گاڑیاں چلاتے ہو تو گاڑیاں کہاں، کس ڈائریکشن میں چلاتے ہو؟ روڈ کی رائٹ سائڈ میں. لیکن آپ لندن چلے جاؤ اور کوئی ٹیکسی لے لو، یعنی سیلف ڈرائیو کار لے کے آپ رائٹ سائڈ پہ لوگ فوراً روک لیں گے، لوگ پولیس پکڑ لے گی.
تم رانگ سائڈ میں ہو. بھائی میرے ملک میں رائٹ سائڈ ہے, وہ تیرا ملک ادھر, اس ملک کا قاعدہ یہ ہے لیفٹ سائڈ میں گاڑی چلاؤ. تو میں نے آپ کو یہ دلیل اس لیے دی, وہ مذہب کیا کہتا ہے ہمیں پتہ نہیں, میرا مذہب یہ کہتا ہے اس ملک کا قاعدہ یہ ہے کہ تم رائٹ سائڈ پہ چلاؤ, دوسرے ملک میں بھلے لیفٹ سائڈ پہ چلاتے ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں لوگ کیا کہتے ہیں ہم کو کوئی درکار نہیں, میرا مذہب کیا کہتا ہے. میرا مذہب یہ کہتا ہے کہ پاک بنو, پوتر بنو. اب میں میرا نام نکال کے میں کہتا ہوں ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ پاک بنے, پوتر بنے, اچھے بنے, نیک بنے. حضرت امام ہمارا خدا العالمین ہے, حضرت امام نور ہے اللہ کا. ہم نور کو دیکھ نہیں سکتے, ہمارے اندر طاقت نہیں, تو اس نے اپنے اس نور کو ایک بدن کے اندر ڈال کے ہمارے پاس بیٹھا ہے. نور اس کے اندر ہے, بدن اس کے کپڑے ہیں, اور اس نور کی طاقت سے ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں. میں نے ایمان کی بیعت کی اور میرا ایمان یہ ہے کہ وہ مولا ہر جگہ موجود ہے, مجھے دیکھ رہا ہے. میں اگر یہاں کوئی برا کام کروں تو مولا کو پتہ لگتا ہے؟ ہاں لگتا ہے. مولا جانتا ہے, جانتا ہے. تو کیا اس کو اچھا لگتا ہے جب میں کوئی گناہ کروں؟ کچھ برس پہلے مولا انگلینڈ آئے. لندن میں الیگزینڈر ہال تھا, اس الیگزینڈر ہال میں جماعت نے ارینجمنٹ کیا, مہمانیوں وغیرہ کا کام کیا. میں 4-5 جگہ یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں. مولا تو آ گئے, کچھ لوگ لیٹ آئے, ہال بھر گیا. 2 لڑکے 18, 19, 20 برس کے, وہ لیٹ آئے, ان کی مہمانی تھی, پیچھے بیٹھ گئے. کیوں ہی وہ بیٹھے تو مولا نے مفتی کو کہا, مفتی شروع کرو. قرآن کی تلاوت ہوئی, جنان بولا گیا. ابھی جب جنان بولا گیا تو یہ ایک لڑکا دوسرے کو بولتا ہے, ڈو یو تھنک ہی انڈرسٹینڈز دس لینگویج؟ سب سے پیچھے بیٹھ گئے. مہمانیوں کا کام کل شروع ہوا. یہ 2 لڑکوں کا جب وارہ آیا تو جس نے کہا تھا نا, ڈو یو تھنک ہی نوز دس لینگویج, انڈرسٹینڈ دس لینگویج, اس کو حضرت امام کہتے ہیں امام انڈرسٹینڈز آل لینگویجز. یہ تو چپ ہو گیا, لیکن اس چوٹ نے اس کے اندر ایمان پیدا کر دیا. مولانا حضرت امام ایک دفعہ موشی گئے. بھائیاں جن کو کھوڑا بھرانا تھا یا نام لینا تھا, عورتیں اپنی لائن میں چلی آتی ہیں. ایک پریگننٹ بھائی تھی, اس کی عرض یہ تھی کہ میرے بچے کا نام دیا جائے, اور حضرت امام نام دیتے تھے. جنرلی حضرت امام پہلا نام دے رہے تو وہ بچہ پیدا ہوتا ہے. لڑکی کا دے رہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے, لڑکے کا دے رہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے. حضرت امام بہت پرٹیکولر ہے اس بات کے اندر, اور اگر اس نے ایپل دیا ہے تو لڑکا ہوتا ہے عموماً, لیکن جو اورنج دے رہے تو سمجھ لینا کہ یہ بھائی صاحب آتی ہیں. اب یہ عورت کھڑی ہے جس کو نام چاہیے. مولا نے اس کو ہاتھ رکھا, دعا دی. دیکھو کتنا ٹائم باقی ہے, خدا 1 مہینے سے کم. جب بھی ڈلیوری ہو جائے نا تو مجھے لکھنا, کونسل کی معرفت میں نام بھیجوں گا. ابھی سب کو تو نام دے رہا ہے, اس کو منع کر رہا ہے. عورت رو پڑی, کہتی خدا میں آپ نام دو. ہاں میں نام ضرور دوں گا, لیکن ڈلیوری کے بعد. چلی گئی نیچے. امام کے گھر سے کوئی نراش نہیں آتا, لیکن یاد رکھو امام کی ہر چیز میں کوئی بھید ہوتا ہے, اور امام سب کچھ جانتا ہے.
اجانا بن جاتا ہے، جیسے اس کو پتہ نہیں لیکن وہ جانتا ہے. جنان کہتا ہے جان اجان بھئے کرتارت، جانتا ہے اجان ہو کے لوگوں کی سوسائٹی میں گھومتا پھرتا ہے. عورت مولا جب چلے گئے، مکھی کے پاس آ کے بہت روئی بیچاری. مکھی نے کہا دیکھ، میں بیٹھا تھا، مکھی نے کہا دیکھ مولا بہتر جانتا ہے، میں نے بھی اس کو کچھ دلاسا دیا. 3 ویک کے بعد جب ڈلیوری آئی تو بچہ مرا ہوا آیا. اس کو پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، بچہ جیتا تھا لیکن ڈلیوری کے وقت گزر گیا. کس کا نام دیتا ہوں؟ ہماری ساری زندگی کی، ہمارے مذہب کی بنیاد حضرت امام کے اوپر ایمان ہے، اور پھر جب ایمان ہوتا ہے تو ہم حضرت امام کا حکم مانتے ہیں، ہمارے اندر اوبیڈینس پیدا ہوتی ہے. جتنا ایمان پکا ہوگا اتنی اوبیڈینس زیادہ ہوتی ہے، جتنا ایمان کچا ہوگا اتنی ہم ڈس اوبیڈینس کرتے رہتے ہیں، درکار نہیں کرتے. عاشق وہ ہے کہ جو حضرت امام کا ہر حکم مانے. انسان ہے، ویک ہے، ویکنس میں انسانی غلطی کے اندر غلطی ہو گئی وہ اور بات ہے، لیکن مومن انٹینشنلی گناہ نہیں کرتا. جب حضرت امام حکم کرتا ہے اس کے فرمان پہ عمل کرنے سے ہمارا انتکرن کلین ہوتا ہے، ہمیں روحانی طاقت ملتی ہے، ہماری روح بلند ہوتی ہے اور ہم کو روحانی بخششیں ملتی ہیں. ہماری جماعت کے اندر الحمدللہ عورتوں میں مردوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جو عابد ہیں اور مولا کے ساتھ ان کی وائرلیس چلتی رہتی ہے. ہماری جماعت میں ہیں، لیکن میجورٹی ہم بے درکار ہو گئے ہیں، کیئرلیس بن گئے ہیں، لیزی بن گئے اپنے مذہب کے لیے. میری عرض یہ تھی کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے کسی چیز کے لیے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اس وقت ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو پاور ہے وہ ویسٹرن سویلائزیشن کی ہے. یہ لوگ کرسچن ہیں اور یہ کرسچن اپنے مذہب کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں، اس لیے بدیوں برائیوں میں پھنستے ہیں. ان لوگوں کے اندر ایک ایسا گروپ ہے جو آواز وٹنس والے، وہ ایک ایسا ان کے اندر گروپ ہے 3-4 ملین ہیں کہ جو عام کرسچن لوگوں کی طرح بیہیو نہیں کرتے. وہ لوگ ڈکر کا گوشت نہیں کھاتے، یعنی سور کا گوشت نہیں کھاتے. وہ لوگ اپنے مرنے والوں کا کوئی بھی آرگن نکال کے دوسروں کو نہیں دیتے. وہ تو بلڈ بھی ٹرانسفیوژن نہیں کرتے. اپنی کمائی میں سے 10% دیتے ہیں، ڈیلیجنٹلی دیتے ہیں. اور ہر آدمی ان میں سے اپنی زندگی کی، اپنی لائف میں کم از کم 3 سال فری چرچ کی خدمت میں دیتا ہے، سروس دیتا ہے. لیکن جنرل پبلک جو ہے شراب، تمباکو، ڈرگس، ریپ، زنا، گناہ، کون سی چیز باقی ہے کہ جو ویسٹرن سوسائٹی میں نہیں؟ اور یہ ویسٹرن سوسائٹی کی جو نوز ہے نا وہ ڈاؤن ہل میں ہے. ودن 50 to 100 years اس وقت جو ویسٹرن سوسائٹی ہے، ویسٹرن سویلائزیشن ہے، اس کے اندر بربادی آ رہی ہے. دے آر گوئنگ فار ڈسٹرکشن. اور ان کے ساتھ جو لوگ لگے ہوئیں گے وہ سب یہی انجام میں جائیں گے. ہم مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حضرت امام کے غلام ہیں، اس کی فرمانبرداری میں رہتے ہیں. ہمیں ان کی بدیوں برائیوں کو نقل نہیں کرنا چاہیے، کاپی نہیں کرنی چاہیے. میں آج ہی ایک جماعت کے بڑے آفیسر کے ساتھ بیٹھا ہوا، میں بات کر رہا تھا. مجھے دکھ ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو ایک بات کا پتہ ہے
کہ وہ جب کچھ بولتا ہے تو میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا، بڑے چھوٹے کا حق بات کہتا ہوں، اور اسی لیے بہت سے لوگوں کو برا لگتا ہے. کسی کو میں نے ایک دفعہ درخانہ جماعت خانہ وینکوور میں میرے دوستوں میں اچھے عزیز دوستوں کے اندر وہ مکھی کے سامنے بیٹھا ہے اور پاؤں کر دیے لمبے. میں نے اس کو منع کیا، میرا دشمن ہو گیا، جماعت خانہ آنا چھوڑ دیا. میں بول بہت اچھا ہوا. ایسا آدمی کے جو گند پھیلاوے یہ گند ہی ہے کہ جماعت خانے میں لمبے ٹانکیے کر، جس طرح سجدہ کرتے ہو اس طرح پاؤں کرتے ہو. ہمارے اندر مینرز نہیں ہیں، ہم دوسروں کا خیال نہیں کرتے. جماعت خانے کے اندر ادھر سب سے بڑی جگہ ہمارے پاس پارکنگ پلیس ہے برنبی جماعت خانے میں، لیکن کبھی کبھی ہمارے اسماعیلی رولز رائس تو نہیں ملی ادھر، لیکن مرسیڈیز گاڑی لے کے آتے ہیں اور لائن کے اوپر پارک کرتے ہیں، یعنی 2 پارکنگ پلیس لیتے ہیں. اس ملک کو اتنا بھی پتا نہیں، خدا نے پیسہ اتنا دیا لیکن عقل نہیں کہ اگر میں اچھی طرح پارک کروں تو دوسرا آدمی اس کا یوز کر سکتا ہے نا. ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے، ہم کو دوسروں کا خیال ہوتا ہی نہیں، اپنے ہی اوپر چلے جاتے ہیں. کل بھی میں نے ذکر کیا ادھر ایٹوپی کو جماعت خانے کے اندر، آج ادھر مفتی صاحب کے بازو میں بیٹھا ہوں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میری نظریں گھومتی رہتی ہیں کیا ہوتا ہے. ٹائم ہو گیا پھر بھی دعا کی لائن جاری تھی. ہمارے لوگوں کے اندر جیسا میں نے ابھی عرض کی حقیقتی سمجھ کی خامی ہے. جیسا یہ میں نے ذکر کیا کہ دوسروں کا بھی خیال کرو. ہم جماعت خانے میں آتے ہیں، کھیسے میں ہاتھ ڈالا، مہمانی، مکھی نے دعا دیا، پھر کھیسے میں ہاتھ ڈالا، مشکلات سے ان کی تصدیق، پھر ہاتھ ڈالا روحانیوں کے لیے، پھر ہاتھ ڈالا فلانی چیز کے لیے. 5 دفعہ 6 دفعہ ہاتھ ڈالیں گے. اور کئی لوگ اندر ہاتھ ڈال کے نا تو وہ ٹٹولتے ہیں کہ یہ 5 سنٹ ہے کہ 25 سنٹ ہے. میری عادت کیا ہے، میں جب جماعت خانے آتا ہوں تو گھر سے نکل کے مجھے جو کچھ بھی دینا ہے، یہ 1 سینٹ دعا کا، سینٹ خالی اس لیے کہتا ہوں کہ میں کیا دیتا ہوں وہ نہیں کہنا چاہتا. 1 سینٹ دعا کا، 1 سینٹ مشکل آسان کا، 1 سینٹ رسول کا، 1 سینٹ روحانیوں کے لیے، 1 سینٹ مشکل آسان کا. جو کچھ مجھے دینا ہے یہ سارے سینٹ نکال کے پھر اکٹھے کر لیتا ہوں، اندر کھیسے میں ہاتھ ڈالا. لیکن کبھی مکھی کے پاس جانے سے 3 آدمی پہلے، تاکہ اس وقت مکھی کے سامنے کھیسے میں ہاتھ ڈال کر پیسے نکالنا چند سیکنڈ نکل جاتے ہیں اور یہ ملٹی پلائی ہوتے ہیں. مکھی کا مڑیا یعنی بھی دعا کریں ہوئے دونوں سریکے ہیں. تو باتوں کو بولو گناہ گت بخشے شاکر بخشے. جو میں نے جو نیتیں کی ہیں وہ فیکٹس مل گیا مولا کو. مکھی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ میری مشکل آسان کے پیسے ہیں. مکھی کہتے ہیں نیت مراد خانہ ودان آمین، سب کچھ مل گیا. مکھی کا یہ کہنا ہے، مکھی مکھیانی کمڑیا کمڑیانی یا جو بھی دوسرے مکھی کے حکم سے دعا دینے کے لیے بیٹھتے ہیں، ان کا اتنا کہنا نیت مراد خانہ ودان سب کچھ آ گیا. اس میں آپ نے جو نیت کی، جیسی نیت کی ایسی مولا آپ کو مراد دے رہے. آپ کی اگر نیت یہ ہے کہ میں $1 کی 649 لے کے آؤں اور مولا مجھے لگا دے رہے، مکھی کہتے ہیں نیت مراد خانہ ودان. اب یہ مولا کے اوپر ہے کہ وہ دے رہے کہ نہ دے رہے. اے بھائیو مومنو، جماعت خانے کے اندر آنے سے پہلے ڈیسائیڈ کرو کیا دینا ہے، کس لیے دینا ہے. ہاتھ میں دیکھے مکھی کی دعا لے لو، اپنی جگہ پر بیٹھو، کیونکہ جو پیچھے آنے والے ہیں ان کو چانس ملے، جلدی دعا کا کام جلدی ختم ہو جائے، دوسرے کام ہو جائے.
اس طرح ہم اپنے مذہب کے اوپر چلنے کے لیے پیروں اماموں کے جو فرمان ہوتے ہیں اس کے پیچھے جانا چاہیے. میں ایک ریپیٹ کرتا ہوں، کل میں نے ذکر کیا ہے، ہمارے مشنریوں کی مہمانی تھی، مولا کے بچے سلطان محمد شاہ کی بات ہے. ہمارے ایک مشنری کھڑا ہوا، مولا نے پوچھا کیا ہے؟ کہتے خداوند لوگ جب یہ نیاز پینے جاتے ہیں تو نیاز کی پیالی اٹھا کے لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں اور پیچھے والے بیچارے انتظار کرتے ہیں. مولا ہم کو ایسی دعا بتاؤ کہ اس ایک دعا میں ایسی کیپسول ہو رہے کہ سب وٹامن اندر ہو گئے. اس نے وٹامن کا نام نہیں دیا لیکن سب دعائیں ملے. مولا فرمایا دیکھو نیاز کی پیالی اٹھاؤ. بولو یا مولا مجھ کو حقیقتی سمجھ ہے، اس میں سب کچھ آ گیا، سب کچھ آ گیا اس میں. ہمارا جو مذہب ہے وہ مولانا حضرت امام کی فرمان برداری پہ ہے. ہر روز بھلے آدھا پیج لیکن فرمان کا پیج پڑھو. حضرت امام کے فرمان پڑھو، سلطان محمد شاہ داتار کے پڑھو. 1400 برس پہلے مرتضی علی کا کلام ہے، مولانا کلام، اس میں پڑھو. اس میں سب ایتھکس کی باتیں ہیں. گرد صدر دین نے 100 کریا لکھی، 100 باتیں بتائیں ایتھکس کی. 100 کریا، کسی کا حق نہ کھاؤ، نندا نہ کرو، صبح اٹھ کے مولا کو یاد کرو، شام کو جا کے اس کے گھر میں سلام کرو. پھر انہوں نے کیسے کیسے کلام ہم کو کہے ہیں. پھر کہتے ہیں جتنا دوش کسی کو نہ دیجیے. تم نے دیکھ لیا نا کہ کوئی آدمی نے کچھ برا کیا، چھپا لو، اپنی آنکھ پھیرا لو. تو پھر کہتے ہیں انجھا کیوں کر دیجیے؟ جو چیز تم نے دیکھی ہی نہیں تو تم اس کے اوپر آروپ لگاتے ہو، اس کو ایکیوز کرتے ہو، یہ تو ٹھیک نہیں. امام زمان ہمارا دین دنیا کا بادشاہ ہمیں دنیا کے اندر بس پوزیشن میں رکھنا چاہتا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں دینداروں کہ جن کے دلوں کے اندر شانتی نہیں. تو میں وہ عورتوں کی بات کر رہا تھا نا، تو مجھے ادھر کی کچھ باتیں کا پتہ لگا. ایسا مت سمجھنا آپ ہی کے ہاں ہے، سارا نارتھ امریکہ جل رہا ہے. یہاں نارتھ امریکہ میری جماعت کی بات ہے، کیونکہ دوسروں کی بہت سی بدیاں برائیاں ہماری جماعت میں انٹر ہو رہی ہیں. گئے 25 برس کے اندر ہماری جماعت میں بدیاں برائیاں جو دوسروں میں ہیں انٹر ہو رہی ہیں. اور اگر اس چیز کے لیے مشنری نہ بولیں تو اور کون بولے گا؟ ان چیزوں کو روکنے کے لیے واعظوں کی ضرورت ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہے، انفارمیشن کی ضرورت ہے. ایک سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ نکاح کے بغیر، جس کو ہم یہاں کامن لا میرج کہتے ہیں، ہمارے بہت سے بہن بھائی، ہمارے بہن بھائی، مگر وہ آپس میں میاں بیوی کا سبند رکھ کے نکاح کے بغیر بیٹھے ہیں. ہمارے مذہب میں یہ حرام ہے، یہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. اور اگر ان کی اولاد ہو گئے تو وہ اولاد بھی ان لیجیٹیمیٹ ہے، اسلام کے خلاف ہے. یہ کرسچن لوگ اپنا مذہب بھول چکے ہیں. اور خود کرسچنوں کے اندر میں نے آپ کو یہ ذکر کیا کہ جو جہواز وٹنس ہیں، یہ لوگ ہر ویک ایک میگزین نکالتے ہیں، اویک، AWAKE. ایسا ہی ایک اور پیپر نکالتے ہیں، پلین ٹروتھ. ان کے پڑھنے سے مجھے دونوں آتے ہیں ریگولرلی، مفت دیتے ہیں وہ لوگ. میں پڑھتا ہوں تو ان کے اندر حالت کیا ہے اور کیسے ان لوگوں کے ریفارمرز دلیلیں کرتے ہیں. ہماری جماعت میں ایسے کپلز ہیں کہ جنہوں نے شادی نہیں کی اور میاں اس کو کسی نے مار ڈالا. جس کے ساتھ شادی کی تھی ان نیگروں کے ہی جو لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے،
مادا ہم نے ایک روحانی بھائی گزارا، لاس کیا، مگر مات پتا کا کیا حال؟ ہمارے وہ ینگسٹرز کہ جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں وہ بالکل اوپن ہیں سب کے ساتھ ملنے کے لیے، ایتھیسٹ، نان ایتھیسٹ، بلیورز وغیرہ سب ملتے ہیں۔ اگر ان کی بنیاد ایمان اور مذہب کے اوپر نہیں تو ان کے پھسل جانے میں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ ماں باپ اپنی اولاد کے ذمہ دار ہیں۔ میں نے پہلے ہی دن عرض کی تھی جماعت کے اندر، ہیڈ کوارٹر جماعت خانے میں، کہ بہت سے ماں باپ ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کو مشن کلاس میں بھیج دو ونس اے ویک، تو مشن کلاس والے اس کو ایسی مشین میں ڈالیں گے کہ وہ بہت بڑا اعلیٰ درجے کا فرشتہ بن جائے گا۔ یہ تو نہیں ہے۔ مشن کلاس والے اس کو چند چیزیں سکھائیں گے، دعا سکھائیں گے، گننا سکھائیں گے، مگر اس کو کیریکٹر والا بنانا یہ ماں باپ کا کام ہے۔ مات پتا کو اپنی اولاد کے اندر انٹرسٹ لینا چاہیے، اور کم از کم یا لنچ میں یا بریک فاسٹ میں یا ڈنر میں ماں باپ اپنے سب اولاد کو بٹھا کے ساتھ کھانا کھاؤ، اور باپ اچھی باتیں سناوے، اپنی فیملی کی بات کرے، میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، آغا حسن علی شاہ کے ٹائم میں یہ تھا، سلطان محمد شاہ کے ٹائم میں تھا۔ اپنی فیملی کو ٹرین کرو تاکہ اس کو پتہ لگے۔ آج ہمارے ینگسٹرز کو کچھ پتہ نہیں، صرف مشن کلاس کے اندر جانے سے وہ ماڈل نہیں ہو سکتے۔ اس وقت ہم ایسی کنڈیشن میں سے گزر رہے ہیں مومنوں، ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ اگر آج 1989 میں 2000 تک اگر ہم اپنی کیریکٹر، اپنی فیملی لائف، اپنے بچوں کے لیے ہم کچھ نہیں سوچیں گے تو 10 اور 20 برس کے اندر ہمیں بہت نقصان اٹھانے پڑیں گے، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ہماری جماعت میں سے بہت سے لوگ مذہب چھوڑ کے نکل جائیں گے۔ بلا شک میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں، میری ساری زندگی جماعتوں میں ہی گزری ہے، میں ساری دنیا کی مسافریوں میں رہا ہوں، میں نے اپنوں کو بھی دیکھا ہے، غیروں کو بھی دیکھا ہے، اسماعیلیوں کو بھی جانتا ہوں، مسلمانوں کو بھی جانتا ہوں، بدھسٹ کو جانتا ہوں، ہندوؤں کو جانتا ہوں، کرسچنوں کے ساتھ رہا۔ ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو، ہماری فیملی کے جو ہیڈز ہیں اور ہماری جماعت کے جو بڑے آئے، ہمیں ان باتوں کا بہت دھیان رکھنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر کیریکٹر سدھرے، ہمارا ایمان سدھرے۔ ہمارے پاس مینرز نہیں ہے۔ یہ میں نے مینر کی بات کی کہ جماعت خانہ حضر امام کا گھر ہے، تو حضر امام کے گھر میں جا کے حضر امام کی مرضی سے عمل کرو۔ آپ کسی کے گھر پہ کھانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کیسا رہتے ہیں؟ جا کے آرام سے ادھر بیٹھتے ہیں، یعنی مدد مولانا مدد، گھر کا ہوسٹ کہتے ہیں، پلیز سی ڈاؤن، اشارہ کرتا ہے کرسی کے اوپر یا صوفہ کے اوپر بیٹھو، لیکن آپ ادھر سے اٹھ کے اس کے کچن میں جاؤ، اس کے بیڈ روم میں جاؤ، اس کے ادھر جاؤ، اس کا ٹی وی چھوڑو، اس کا یہ کرو۔ اچھا لگے؟ کیسا آؤٹ آف مینر اور ان ایتھیکل ہے یہ چیز۔ یہ جماعت خانہ حضر امام کا گھر ہے، اس گھر کے اندر ایسا بیہیو کرو کہ جسے مولا چاہتا ہے۔ گت ماہیں جب آو تب ہے زندہ بلاو، پھل امرا پوری پاو، شاپیر کا دیدار تم چیت من۔ جماعت خانے میں آؤ، ہے زندہ پکر۔ ہے زندہ کیا ہے؟ اپنے ایمان کے ڈکلیریشن ہے، کنفرمیشن ہے۔
اور پھر ادھر بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے قائم پایا، وہ ادھر حاضر ہے، نمن کرو، جو کچھ بھی مرضی میں آتا ہے مکھیانی کمڑیانی کے پاس جا کے اپنا ہاتھ جوڑ کے مولا کا نذرانہ دو اور اپنی جگہ پہ بیٹھ کے استغفر اللہ کی ایک تصویر نکالو، مولا تیرے قدموں میں آیا ہوں، میرے گناہ بخش دے، مجھے گناہوں سے بچنے کی طاقت دے، اے مولا چند مشکلیں ہیں، کس کو کہوں، تیرے سوا کون ہے میرا، تیرے ہی پاس آیا، یہ میری مشکلیں ہیں، میری مدد کر، مجھے رستہ دکھا اور مجھے اچھا بنا، میں جتنا اچھا ہوں اس سے زیادہ اچھا بنا، میری بدیاں برائیاں معاف کر دے اور مجھے بدیوں برائیوں سے بچا، باتیں کرو اس کے ساتھ، اس کے گھر پہ آئے ہو تو باتیں کرو، تصویر نکالو، سجدے میں اس کو یاد کرو، گناہوں کی معافی چاہو اور پھر آپ کے دل کو شانتی ملے گی۔ گنان فرمان جو کچھ بھی ہے اس میں حصہ لو، پارٹ لو، کوئی گنان بول رہا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے ساتھ گنان بولو، سمجھ نہ بھی آوے تو بھی بولو، سمجھنے کی کوشش کرو لیکن سمجھ نہ بھی آوے تو بھی بولو اس کے ساتھ گنان، کیونکہ گنان پیروں کا کلام ہے، اس کلام کے اندر بھی فائدہ ہے، اس میں ایسی وائبریشن اور سمجھ ہے، ایسے اس کے اندر راگ ہیں، ایسے الفاظ ہیں اس کے اندر کہ اس میں روحانی طاقت ہے۔ گنان سننے اور بولنے سے وہ بیچارہ گزر گیا، خدا اس کے روح پہ رحمت کرے، نصرت فتح علی کا عاشق تھا، علی کے لیے جب اس نے یہ اتنی چیزیں پکار کی تو اس کے اندر ایک قسم کا جوش اور مستی پیدا ہو جاتی تھی، اور وہ مستی کے اندر یہ بہت سے کرسچن جوان لوگ جو اس کی بھاشا کو نہیں بھی سمجھتے مگر اس کے میوزک اور اس کی طرز کے اوپر وہ ناچتے تھے۔ یعنی کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الفاظ میں، ورڈز میں اور میوزک کے اندر وائبریشنز ہیں اور یہ وائبریشن اثر کرتی ہیں۔ ساؤنڈ وائبریشن اتنی پاورفل ہے کہ جاپان کے اندر جو باکس بناتے ہیں، شپس بناتے ہیں بڑے بڑے، 2 انچ تھک لوہے کی پلیٹ ہوتی ہے، اس کو وہ لوگ یہ آئرن سے یا کسی اور چیز سے نہیں کاٹتے، ساؤنڈ ویو سے کاٹتے ہیں، اندر سے ساؤنڈ اتنی پاورفل نکلتی ہے کہ وہ لوہے کو کاٹ دیتی ہے۔ جب یہ گنان بولا جاتا ہے پیروں کے الفاظ میں، اس میں جو وائبریشن ہے وہ آپ کے اوپر اثر کرتی ہے۔ گنان بولو نت نور بھریا، گنان میں نور بھرا ہوا ہے۔ مولانا حضر امام ایک دفعہ ڈوڈوما گئے، ڈوڈوما تو ویسے خالی ہو چکا ہے، تھوڑے لوگ رہ گئے، مولا ڈوڈوما گئے، ارد گرد کے لوگ بھی آئے، مفتی صاحب ذرا ماڈرن ٹائپ کے تھے، انہوں نے کہا کہ گنان کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن کی آیت پڑھی جائے تو بس ہے۔ اچھا، قرآن کی آیت پڑھی گئی اور بعد میں مفتی صاحب اٹھے ہار لے کے، مابا فرمایا ٹھہرو، مکھی آئی وانٹ گنان، اور مکھی نے تو گنان نکال دیا۔ پھر کسی کو بھی بولا، بھی وہ تو لڑکا تھا، اس کو کہا گنان بولو تو گنان بولا، مولا بہت خوش۔ حضرت امام کی ایگلیمو میں جو آفس ہے، جب مولا اپنی آفس میں، اپنے بنگلے کے بیڈ رومز وغیرہ اوپر ہے، نیچے مولا کی چھوٹی سی لائبریری ہے، آفس ہے، وہ خورشید نام کی اپنی ایک بائی ہے نا جو اچھے گنان بولتی ہے، اس کو صاحب نے کہا کہ مجھے تم 1-2 کیسٹ دے گنان کی، تو سب وہ ریکارڈر ٹیپ ریکارڈر کے اندر رکھ کے اس کو بٹن دبا دیتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ گنان سنتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے۔ مولا گنان سن رہا ہے اور اپنا کام کرتا ہے، اس کو گنان کے بغیر مزہ نہیں آتا۔ یہی تو پیری جومے میں تھا نا۔ تو مولا کے پاس بیٹھو، دعا کرا کے بیٹھو، تسبیح نکالو،
مولا سے کنورسیشن کرو، دعا کا ٹائم ہوئے تو دعا میں دل لگاؤ. مجھے بیٹھنے کا چانس تو ادھر ملتا ہے نا مکھی کامڑیا کی لائن میں، تو کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، لوگ بیٹھے ارے ابھی سجدہ ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، وہ باہر چلا گیا ہے، مورتی یہاں بیٹھی ہے، باہر گھوم رہا ہے، سجدہ نہیں کرتا. اور جب عشاء جو بیدار رہتا ہے وہ جلدی سے تبکتا ہے. یعنی کہ ہمیں دعا میں دھیان نہیں. ایسے آدمی کو ہمارا مذہب کیا اثر کرے؟ ایسے آدمی کو مذہب میں آیا تو کیا اثر کیا؟ کچھ نہیں. اپنے مذہب کے اوپر عمل کرو، مذہب کے ایتھکس سیکھو، کسی کا حق نہ کھاؤ. مجھے بہت دفعہ یہ شکایتیں ملی ہیں تھرو آؤٹ کینیڈا، ہیلیفیکس سے لے کے وکٹوریا تک، لگ بھگ سب جگہ میرے پاس شکایت ہے، مکھی بابا وہ فلانا آدمی ہے، آپ اس کو جانتے ہیں؟ میں کہ تم کیا بات ہے، میں نہیں کہتا جانتا ہوں کہ نہیں جانتا، کیا بات ہے مکھی صاحب، مشنری صاحب، اس نے وہ بزنس کھولا، میں نے اس کے اندر 50% کا بھاگ لیا، اب وہ مالک بن کے بیٹھ گیا، میرے پیسے بھی نہیں دیتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو ادھار دیا، پیسے نہیں دیتا. اب مجھے رپورٹ کرنے والوں میں کتنے سچے ہیں مجھے پتا نہیں. ایک ہی سائڈ سن کے میں ڈسیزن نہیں لے سکتا، لیکن ایسی نیوز آتی ہیں تو 100 میں 5-10 تو سچی ہوں گی. دھواں دکھتا ہے تو دھواں آگ کے بغیر تو نہیں ہے نا، فلیمز نہیں نکلے تو دھواں تو ہے. میں نے ہماری مذہب کے اندر، ہماری جماعت کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو دوسروں کو دھوکہ دے کے ان کے پیسے کھاتے ہیں، لیتے ہیں تو وہ واپس دیتے نہیں، بد نظری کرتے ہیں، بدیاں برائیاں کرتے ہیں، بڑائی کے اندر رہتے ہیں. ہم کو مانسک بیماریاں بھی لگتی ہیں. میں دیکھ رہا ہوں اپنی جماعت کے اندر بہت سے لوگوں کو ڈپریشن حیران کر رہی ہے، اور ڈپریشن بھی جو حیران ہوتے ہیں، اگر ان کا ایمان مضبوط ہو گئے یہ سمجھ کے وہ مولا سب کچھ جانتا ہے، میرے گناہ سے جس کی وجہ سے ہوا تو انسان کو کبھی ڈپریشن نہیں آتی. جب ایمان خراب ہوتا ہے تو ڈپریشن پیدا ہو جاتی ہے. ہم کو کسی پہ بھروسہ نہیں آتا. اپنی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرو. مات پتا اپنی فیملی کو سنبھالے. جس گھر کے اندر، میں بہت دفعہ اپنی آوازوں میں کہتا ہوں، جس گھر کے اندر عورت کی عزت نہیں اس گھر میں برکت نہیں. جس گھر کے اندر جھگڑا ہوتا ہے، چاہے ماں باپ کا جھگڑا ہوئے، میاں بیوی کا ہوئے، بھائیوں کا، اس گھر میں برکت نہیں. اس گھر کے اندر تندرستی بھی بھاگ جاتی ہے، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اتفاق محبت سے رہو، ایک دوسرے کا خیال کرو، ایک دوسرے کے لیے تھوڑی تکلیف اٹھا لو، لیکن جھگڑا نہیں. مرد یہ سمجھے کہ میں بڑا ہوں تو وہ بھی غلط ہے، عورت یہ سمجھے کہ میرے اوپر چل رہی ہے سارا گاڑا تو یہ بھی برابر نہیں ہے. سب کو اپنے اپنے ڈیوٹیز کے اوپر رہنا چاہیے. پاک بنو، اچھے بنو، نیک بنو، بدی برائی گناہ سے دور ہو جاؤ. اور بھی ایسی بہت سی باتیں ہیں، لیکن دینداروں مجھے جو کہنا تھا، پیغام دینا تھا، میں نے وہ پیغام آپ کو دیا ہے. مولا آپ کو سکھی اور آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے دے، حقیقتی سمجھ دے دے، بدیوں برائیوں سے گناہوں سے بچاوے. مولا ہمیشہ آپ کو اپنی میٹھی نظر میں رکھے، بخششیں دے، بڑائیاں دے، رحمتیں دے، سکھ شانتی دے، تندرستی دے. آپ کے سب دشمن بلائیں دور کرے، نیک امیدیں پوری کرے، ایمان ہر روز بڑھاتا رہے، فرمان بردار بناوے، اور اپنے دلوں کے اندر اپنی محبت ڈالتے ہوئے سکھی آباد رہو.